بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم تكونوا تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اللہ جل شانہ و شمار سرور شان شاید محتشم صلی اللہ علیہ وسلم پر آج 8 ستمبر ہے. گزشتہ جمعہ کو ہم نے موضوع ختم نبوت کے متعلق احادیث اور کچھ آیات سنی تھی، اور آج اس موضوع کا بقیہ جو حصہ ہے وہ ہم سنیں گے. کچھ احادیث، کچھ آیات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ ضروریات دین میں سے ہے. یعنی اگر ایسا کوئی منکر ہو تو وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے اور مسلمان نہیں. قرآن کریم، قرآن رشید سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے، اور مزید بھی کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھی. آپ نے توجہ سے بیٹھنا ہے، سننا ہے، تاکہ آپ کو اس عقیدے پر مزید معلومات قرآن اور حدیث کی روشنی میں حاصل ہو. اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا: یہ رسول تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتے ہیں، اور تمہیں وہ سکھاتے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی کہ ایک رسول کی یہ شان ہے کہ یہ تمہیں کتاب کا علم سکھاتے ہیں، اور تمہیں اس سے پہلے اس کا علم نہیں تھا. علم اور حکمت سکھاتے ہیں. اس سے ثابت ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور حدیث امت کو، قرآن حدیث اور امت کو علم دین عطا فرماتے ہیں. یہاں تک کہ متعدد کئی حدیثوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے فتنوں کو بیان فرمایا، اور ان فتنوں کے اندر حضور علیہ السلام نے جنتیوں کے نام پوری تفصیل قیامت تک حضور نے بیان فرمائی. یہاں تک کہ جنتیوں کے نام، دوزخیوں کے نام حضور نے بیان فرمائے. بخاری شریف کتاب الفتن میں یہ موجود ہے. اب اس آیت پڑھنے کے بعد ایک ذہن میں سوال ہوتا ہے، اگر کوئی فرض کوئی نیا نبی آئے گا تو کیا وہ وہی علوم، وہی چیزیں لوگوں کو سکھائے گا جو حضور نے سکھائیں، یا کوئی نئی چیز سکھائے گا؟ اگر کوئی نیا نبی آئے گا قادیانیوں کے جھوٹے دعوے کے مطابق، تو سوال یہ ہوتا ہے کیا وہ وہی علم سکھائے گا جو حضور نے سکھایا، یا کچھ نیا سکھائے گا؟ اگر وہ وہی علم سکھائے جو حضور سکھا چکے ہیں، بتا چکے ہیں، تو پھر مطلب کیا ہوا کہ جو نیا آ رہا ہے وہ تو وہی بات سکھا رہا ہے. یہ تو پھر بے مقصد ہوا، اس کے آنے کا تو کوئی مقصد ہی نہ ہوا.
جبکہ ہر نبی کے آنے کا مقصد ہے. تو معاذ اللہ یہ تو پھر ایک عبث اور فضول کام ہے. اللہ تعالیٰ نبیوں کو عبث اور فضول کام کے لیے بھیجتا ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ جو نیا نبی آئے گا تو پھر وہ معاذ اللہ کچھ نیا علم لائے گا، تو وہ نہیں سکھائے گا جو حضور نے سکھایا، وہ کچھ نیا سکھائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے قرآن بھی کامل نہیں اتارا، اپنے نبی کو بھی کامل اور اکمل نہیں بنایا، حضور نے کمی چھوڑ دی، اب اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی بنا رہا ہے. تو معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ بھی غلط، ایسا نہیں ہے. قرآن بھی کمپلیٹ پورا سچا، اللہ بھی سچا، اس کے رسول بھی سچے. اور دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. واولی الامر منکم، اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں. کیا مطلب؟ ایمان والوں سے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور اولی الامر منکم، وہ جو ان میں حکم والے ہیں. کیا مطلب؟ کہ اسلامی حکمران خلیفہ وقت کا حکم ماننا واجب ہے. جیسے صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، اس کے بعد خلفاء آئے، خلافت رہی. تو یہ اس طرف قرآن میں بیان ہوا کہ ان کا حکم مانو. واضح طور پہ فرمایا گیا نبی کا حکم ماننا فرض ہے، انکار کرنا کفر ہے. اور اولی الامر منکم، جو مسلمان حاکم ہو اس کی اطاعت کرنا واجب ہے. نہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا، کہ قرآن نے جس کا حکم دیا ہے وہ نہیں کر رہا. کفر نہیں، مگر نبی کی نبوت کا انکار کرنا کفر ہے. اگر کسی نبی نے حضور کے بعد آنا تھا تو اللہ نے، اس کے حبیب نے، قرآن نے یہاں پر ذکر نہیں کیا کہ تمہیں کسی اور کی بھی اطاعت کرنی ہے، وہ نبی آئے گا. اللہ نے اس کفر سے، اس کفر کو چھپایا. ایسا نہیں ہے، اگر ہوتا تو اللہ ظاہر کر دیتا کہ کسی اور نبی نے آنا ہے تو میں اس کفر سے نہیں بچنا ہے. جہاں ساری چیزیں بیان کر دی گئی قرآن میں، تو یہ بھی بیان ہوتا کہ کسی اور نبی نے آنا ہے تو میں اس کا بھی حکم ماننا ہے. لیکن جس کا حکم ماننے کا ذکر ہے وہ اولی الامر منکم ہے. وہ کون ہے؟ حاکم اسلام، اس کا ماننے کا حکم ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا. ہاں، حاکم اسلام، خلیفہ وقت، اس نے آنا تھا، انہوں نے آنا تھا، تو اللہ نے ان کے آنے کا یہاں ذکر نہیں کیا اور ان کی اطاعت کا ذکر نہیں کیا. کسی جھوٹے نبی نے، نہ سچے نہ جھوٹے، کسی نبی نے نہیں آنا، تو اس کا ذکر بھی یہاں نہیں ہے. اور اللہ کریم نے یہاں مسلمانوں کو حاکم کی اطاعت کرنے کا حکم فرمایا کہ ان کی اطاعت کرو، اس کیونکہ قیامت تک کسی نبی نے آنا یہ ناممکن ہے. تیسری آیت قرآن کریم میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن تمہارا دین، دین اسلام تمہارے لیے کامل کر دی اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، اور تمہارے لیے دین، دین اسلام کو اللہ نے پسند فرمایا. قرآن کریم کی آیت. اب اس آیت میں آپ غور کریں کہ اللہ کریم نے دین اسلام کو مکمل کامل فرما دیا کہ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے.
تمہیں زندگی گزارنے کا اللہ نے دین عطا فرما دیا، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے بعد کوئی نئی شریعت، کوئی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ نعمت سے مراد نبوت ہے، وحی ہے۔ اللہ نے نبوت بھی مکمل کر دی، وحی بھی مکمل کر دی۔ نہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہے، نہ نبوت نے آنا ہے، نہ وحی نے آنا ہے، نہ کسی نئے دین نے آنا ہے۔ قیامت تک نبی بھی یہی ہے، وحی بھی ان کی ہوگی، اور دین اسلام بھی یہی ہوگا۔ قیامت تک کے آنے والے ہر قسم کے مسائل دین اسلام میں موجود ہیں۔ اب جب دین میں سب کچھ ہے تو کسی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی نیا نبی ماننا آیت کا انکار ہے۔ اور قرآن کریم قرآن رشید میں اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ جو اللہ اس کے رسول کا حکم مانے، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا، جنت میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور جو گر جائے گا اسے دردناک عذاب دے گا۔ قرآن کریم قرآن رشید کی اس آیت میں اور بھی کثیر درجن آیات ہیں جس میں اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، ان کی فرمانبرداری کرے گا۔ اور ایک اور آیت میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب آپ فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو مجھ سے محبت کرو، میری اتباع کرو، اللہ کریم تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس میں واضح طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا کہ میری اطاعت کرو، اور اللہ کریم تمہیں کیا کرے گا؟ بخش دے گا۔ حضور کی اطاعت اور محبت اللہ کریم تمہیں بخش دے گا۔ اب اگر مرزا قادیانی کے مطابق کسی نئے نبی نے آنا تھا اور وہ دعویٰ کریں کہ مجھے جو نہ مانے، مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا لیکن مجھے نہ مانے وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے، اس نے کہا۔ تو مجھے ذرا قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کر آپ ذرا سوچیں، اللہ نے آپ کو عقل دی۔ اللہ نے ادھر قرآن میں فرمایا کہ جو میرے محبوب کی اتباع کرے، محبت کرے، اللہ اسے بخش دے گا، اور جھوٹے نبی کا یہ دعویٰ ہے کہ جو مجھے نہ مانے وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے۔ تو معاذ اللہ یہ دعویٰ کیا ہوا کہ قرآن نے جھوٹ پھیلایا۔ معاذ اللہ قرآن نے ایسے شخص کی پیچھے لگانے کا ہمیں کہا جس میں نہ تو بخشش تھی، نہ نجات تھی، نہ جنت تھی، حضور کے پیچھے، جبکہ آنا تو کسی اور نے تھا۔ یہ مطلب نکلے گا اس کا کہ بخشش تو اس جھوٹے کے پاس تھی اور ہم تو کسی اور کی اطاعت کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلے گا، جبکہ ایسا ہے، بلکہ نتیجہ یہ ہے کہ نجات بھی حضور کے قدموں میں ہے، جنت بھی حضور کے قدموں میں ہے، اللہ سے محبت بھی حضور کے قدموں میں ہے، قرآن بھی سچا، اللہ کے حبیب بھی سچے، قرآن کا ایک ایک لفظ سچا۔ جو مرزا نے دعویٰ کیا جو مجھے نہ مانے وہ جہنمی ہے، تو مرزا بھی جھوٹا، خود بھی جہنمی، اس کے ماننے والے بھی جہنمی۔ اور قرآن کریم قرآن رشید میں اللہ کریم نے مزید ایک اور جگہ ہے مبارکہ ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ نَارَ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو حق راستہ واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے۔ کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ سورہ نساء کی آیت۔
اب اس میں یہ فرمایا گیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے اور اس راستے کی مخالفت کرے جس پر مومنین چل رہے ہیں تو ان کے لیے جہنم ہے۔ حضور کے سارے صحابہ، سارے تابعین، بزرگان دین، ساری امت، سارے کے سارے اسی پر چل رہے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں۔ ہم نے ان کا کلمہ پڑھا، اس حضور کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا، اور قادیانی نے نیا عقیدہ کر لیا کہ میں نبی ہوں، میری اتباع کرو۔ تو اس آیت کی روشنی میں کیا آیا کہ جو مومنین سے، اللہ اور اس کے رسول سے الگ رہ لے اس کے لیے جہنم ہے۔ ہم تو جنت کے راستے پر حضور کے پیچھے چل رہے ہیں، جو قادیانی کو نبی مانے وہ جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے۔ قرآن میں رب نے یہی فرمایا۔ تو کثیر آیات ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ نے ان آیات کو بیان فرمایا، محدثین نے بیان فرمایا۔ قرآن کی بہت ساری آیات، میں آپ کو حدیث کی طرف آتا ہوں، آپ کو حدیث سناؤں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے، علماء حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسئلہ ختم نبوت احادیث متواترہ ہے۔ احادیث متواترہ کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کی قسمیں ہوتی ہیں۔ حدیث متواترہ اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کو روایت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اس حدیث کو روایت کرنے والے اتنے لوگ ہوں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ اتنے لوگ جھوٹ پہ جمع ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا، اس کو کہتے ہیں حدیث متواترہ۔ تو امت کا اس بات پر اجماع ہے، حدیث ہے، ایمان ہے، ایمان لانا لازم ہے، فرض ہے، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ کہ حدیث برقہ میں فرمایا لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ علامہ محمود حمیسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر روح المعانی کا بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر حدیث صراحتاً واضح بالکل، اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے اور اس کا منکر کافر ہے، اور حاکم اسلام ایسے شخص کو قتل کر دیں کہ جو حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کرے۔ قرآن کریم میں کسی جگہ یا کسی حدیث میں کسی جگہ نبوت کی کسی قسم کا کوئی بیان نہیں ہے۔ پورے قرآن میں، پوری حدیث میں نبوت کے کسی ذرے کا کہ اس طرح کا نبی آ سکتا ہے، اس طرح کا آ سکتا ہے، اس طرح کا آ سکتا ہے، نہیں۔ فرمایا لا نبی بعدی، نبوت نہیں ہے، کسی طرح کی بھی کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ کوئی ذکری گروہی جو مرزا قادیانی نے نکالی کہ یہ نبی میں اس طرح کا، میں اس طرح کا، اس طرح کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا نبی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنى بیتا فاحسن واجمله الا موضع لبنة من ذابیت فجعل الناس یطوفون به ويعجبون له ويقول هلا هدي هذه اللبنة قال فانا اللبنة انا خاتم النبیین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اور تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بندے نے عالی شان محل بنایا، بہترین اس نے گھر بنایا، محل بنایا، اور اس محل کو اس نے خوبصورت بنایا، کامل اور اکمل بنایا، کوئی کمی نہیں چھوڑی اس محل بنانے میں، لیکن سارے لوگ اس کے ارد گرد اس کے اندر چکر لگاتے ہیں، باہر سے چکر لگاتے ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس محل میں جگہ خالی ہے، ایک اینٹ خالی ہے، ایک جگہ خالی ہے، تو لوگ کہتے ہو اللہ یہ کیا، اس نے تو یہ جگہ خالی چھوڑ دی،
یہاں توحید لگائی نہیں، فرمایا سن لو وہ جو محل نبوت اکمل اور کامل اور خوبصورت ہے، ایک اینٹ جگہ باقی تھی، وہ آخری اینٹ خاتم النبی میں، میرے بعد نبوت کا سارا محل کمپلیٹ ہو گیا، اب میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس میں کسی نبی کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، انا خاتم النبی کی، میں آخری نبی ہوں۔ تو سارا قصر نبوت حسین و جمیل کامل اور اکمل، اور مرزا قادیانی جھوٹا کذاب یہ دعویٰ کرے لیٹرین کی گندی اینٹ بھی، ہم اس کو لیٹرین کی گندی اینٹ میں بھی نہ لگائیں، یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، میں بالکل نہیں، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور حدیث پاک سے جابر رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث پاک ہے، آخر کے الفاظ یہ تھے، حضور نے فرمایا فانا موضع اللبن موضع اللبناتی وجئت فختمت الانبیاء، فرمایا میں معین ہوں اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو کسی طرح بھی کوئی نبی ناممکن ہے۔ قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا 1895 میں، اس میں ایک کتاب ہے، اس کی سرمہ چشم عاریہ، اس کے صفحے میں اس نے لکھا، شروع میں اس نے کیا تھا، جب یہ آپ حدیث سنائی نا اس حدیث کے بارے میں، اس حدیث کا خود یہی مفہوم لکھا تھا کہ وہ انسان اکمل جو آفتاب روحانی ہے، جسے نقطہ ارتفاع کا پورا ہوا، وہ جو دیوار نبوت کی آخری اینٹ ہے وہ حضرت محمد ہیں، یہاں اس نے یہ لکھا۔ اور پھر 6 سال بعد اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، میں تشریح نبی ہوں، فلاں نبی ہوں، خود تو کسی کہہ کے آیا کہ حضور آخری نبی ہے، اور بعد میں ایسا پاگل ہوا کہ کہنے لگا کہ میں نبی ہوں۔ علامات سیدنا ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل پہ ان کے نبی حکمرانی کرتے تھے، سیاست کرتے تھے، فرمایا بنو اسرائیل تسوسہم، سارے نبی سیاست کرتے، معاملات کو چلاتے، اپنی امت کو چلاتے تھے، حکمرانی کرتے تھے۔ جب ایک نبی کا وصال ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرے نبی تشریف لے آتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں میرے بعد خلفاء ہوں گے، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ وَيَقْصِرُونَ، میرے بعد خلیفے ہوں گے، بکثرت ہوں گے۔ اس حدیث پاک میں حضور نے شروع سے نبیوں کے بارے میں بتایا، ایک کے بعد دوسرا نبی آتا رہا، میں آیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں خلفاء ہوں گے، وہ کثرت سے ہوں گے۔ تو اس حدیث پاک میں اگر کسی نبی نے آنا ہوتا، جہاں حضور نے خلفاء کے آنے کی خبر دی، وہاں نبی کے آنے کی بھی خبر دیتے، حضور نے بلکہ نفی فرما دی، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، خلیفہ آئے اور وہ کثرت آئیں گے خلفاء، ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، عمر فاروق خلیفہ بنے، عثمان غنی خلیفہ بنے، مولا علی خلیفہ بنے، حسن مصطفیٰ خلیفہ بنے، اور اس کے بعد بھی خلافت کا سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا لکان نبی بعدی لکان عمر بن خطاب، عمر بن خطاب میں وہ خوبیاں ہیں، ان کی عقل ایسی کامل ہے، اتنی کامل ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا جس میں خصوصیات ہیں تو وہ عمر ہوتے، لیکن اتنی خصوصیات کے باوجود بھی عمر بھی نبی نہیں۔ عمر جیسا عقل مند، ذہین و فطین اور طاقت والا بندہ بھی نبی نہیں بن سکتا۔ حضور نے فرما دیا قادیانی کہاں سے نبی بن گیا، مرزا قادیانی کہاں سے؟ اگر میں کہتا ہوں تو عمر رضی اللہ عنہ ہوتے اور اس زمانے میں یا آج ہوتے، اور قادیانی دعویٰ کرتا نا حضرت عمر اگر پاؤں بھی زمین پر ایسے رکھتے نا تو یہ زمین پر گر پڑتا، یہ زمین پر گر پڑتا ان کے خوف کی وجہ سے، جن کے روب اور دبدبا آدھی دنیا پر تھا۔ اللہ اکبر۔
ذرا سوچئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنے ذہین و فقیر، اتنے عقل والے، وہ نبی نہیں ہو سکتے، ان سے افضل فاروق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی نہیں ہو سکتے، تو پھر آج کا کوئی بدبخت اٹھ کے کھڑا ہو جائے دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں، بالکل تو جھوٹا ہے، اس کے جھوٹے ہونے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا سلمہ بن ابو کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر سب لوگوں سے افضل ہے، مگر یہ ممکن نہیں کہ وہ نبی ہو سکے۔ سب لوگوں میں افضل ہیں لیکن یہ ممکن نہیں کہ وہ نبی ہو سکے۔ صدیق اکبر سارے نبیوں کے بعد ساری مخلوق میں اللہ نے جس کی مخلوق پیدا فرمائی سب سے افضل ہے، ایسا افضل شخص بھی نبی نہیں ہو سکتا، حضور نے فرما دیا۔ تو پھر جھوٹا کہاں سے قادیانی نبی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ قادیانی نے کیا کہا؟ مرزا قادیانی کہتا ہے میں نے حضور کی اس قدر اطاعت کی، اس قدر اطاعت کی، اتنی فرما برداری کی کہ میرا وجود جو ہے وہ حضور کا وجود بن گیا۔ استغفر اللہ۔ جس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرا وجود حضور کا وجود بن گیا، میں نے اتنی اطاعت کی۔ اور جھوٹے یہ بتاؤ تم سے زیادہ صدیق اکبر نے اطاعت کی، عمر فاروق نے کی یا تم نے کی؟ سب سے زیادہ اطاعت صحابہ نے کی اور سب سے بڑھ کر اطاعت صدیق اکبر نے کی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ دعویٰ نہ کرے اور حضور ان کے نفی کر دیں، تیری تو ساری زندگی انگریزوں کی ٹٹیاں اٹھاتے گزر گئی، ساری زندگی انگریزوں کی چاپلوسیاں کرتے ہوئے گزر گئی، اور کہتا ہے کہ میں نے حضور کی اطاعت کی۔ انگریزوں کا چاپلوس ہوتا اور وہ اٹھ کے کہے کہ میں نبی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی طرح کا کوئی دعویٰ حضور کے بعد بالکل اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک سنیے اور اپنے ایمان کو اور مضبوط کیجیے۔ ان سعید بن ابی وقاص قال خلف رسول اللہ علی بن ابی طالب فی غزوہ تبوک۔ جب غزوہ تبوک ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا مولا علی کو مدینے میں چھوڑ کر غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جانے لگے، تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آقا آپ مجھے عورتوں میں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جنگ کے لیے، جہاد کے لیے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ اے علی کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون، موسیٰ علیہ السلام کہیں جاتے تھے تو پیچھے ہارون اپنے بھائی کو چھوڑ کر جاتے تھے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ فرمایا اے علی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے چچا زاد، وہ بھائی تھے، تم میرے بھائی تو نہیں چچا زاد بھائی ہو، تم اسی طرح ہو جیسے ہارون تھے، لیکن یہ مت سمجھ لینا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو ہارون نبی بنے، میرے بعد تم نبی نہیں بن سکتے۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ میرے بعد تم نبی نہیں بن سکتے۔ کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ جیسے حضور نے کتنی پیاری نفی فرمائی، ورنہ آج جو لوگ جھوٹے مولا علی سے دعوے کے دعوے دار ہیں نا، کتنے ایسے بد عقیدہ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہی لانے میں جبرائیل سے غلطی ہوئی، وہ نہیں وہی لانی تو مولا علی پر تھی، وہ لے نبی پر آئے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ایسے ایسے گھڑے جاہلانہ کفرانہ عقیدے لوگوں کے، حضور نے پہلے ہی مسلمانوں کے لیے عقیدہ واضح کر دیا، فرمایا مولا علی تمہاری شان بڑی بلند ہے لیکن تم نبی نہیں ہو سکتے، کیونکہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ نہ تو صدیق کے لیے حضور نبی ہونے کی اجازت دیں، نفی فرما دے، عمر کے لیے نفی فرما دے، مولا علی کے لیے نفی فرما دے، اور کوئی حضور کے جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد قیامت تک کوئی جھوٹا کھڑا ہو جائے اور کہہ دی میں نبی ہوں، تمہاری کوئی گنجائش نہیں۔
حضور نے اتنی بڑی شخصیات کے لیے جب نفی فرما دی تو تم کس بات کی مولی ہو؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تقویٰ بے مثل و بے مثال، جن کا علم بے مثل و بے مثال، جن کی شان بے مثل و بے مثال، ان کو فرما دیں کہ تم نبی نہیں ہو سکتے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی امت کو اس خطرے سے پہلے ہی متنبہ فرمایا انسمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون في امتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ فرمایا میری امت میں عن قریب 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے، وہ یہ دعویٰ کریں گے، وہ یہ گمان کریں گے کہ میں نبی ہوں۔ سن لو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ جھوٹے دعویٰ دار تو بہت سارے آئے، صدیق اکبر کے زمانے سے ہی شروع ہو گئے، حضور کے زمانے میں ایک نے دعویٰ کر دیا، صدیق اکبر نے پھر اسے قتل کیا، اس کے خلاف جہاد کیا، مسلمہ کذاب کے خلاف۔ اور پھر صدیق اکبر کے زمانے، حضور کے زمانے سے اب تک پتہ نہیں کتنے آ گئے۔ حضور نے 30 کی خبر دی، اس کا مطلب یہ ہے آئیں گے تو بہت سارے، لیکن 30 وہ ہوں گے جن کے ساتھ کچھ طاقت ہوگی، کچھ جھوٹے لوگ، کوئی گمراہ لوگ ان کے ساتھ مل جائیں گے، اور انگریز جیسا مل گیا، ان کو طاقت دے دی مرزا قادیانی کو، لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، تو تمہیں گمراہ نہیں ہونا، کتنے لوگ ہی ان کے ساتھ ہو جائیں وہ سب جہنم کے راستے پر ہوں گے۔ جھوٹے دعوے دار جو آئیں گے وہ 30 ہوں گے، سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے، اور میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پہلے ہی بیان کروا دیا، اور ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبوت کا دعوے دار۔ قادیانی نے بھی دعویٰ کیا، مرزا قادیانی، اور سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر مدلل کتابیں لکھی، اور ان شخصیات میں جن میں سب سے بڑا نام ہے مقابلہ کرنے والوں میں سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام ہے، اور دوسرے نمبر پر حضرت پیر مہدوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام ہے۔ آپ نے مرزا قادیانی اور آپ کے خلفاء نے مرزا قادیانی کا مقابلہ کیا، نہ صرف علم سے، تحریر سے، تقریر سے، بلکہ مباحثہ کے ذریعے سے، مناظرے کے ذریعے سے بھی اسے اس کا مقابلہ کیا۔ آخر کار وہ شخص لیٹرین کے اندر مر کر واصل جہنم ہوا، اور اس کا اس قدر بھیانک انجام ہے۔ اللہ کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے ہمیں ایسا مضبوط رکھے کہ ہم دنیا سے جائیں تو اسی عقیدے پر کاربند ہوں، اسی عقیدے پر گامزن ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہے۔ حضور کے بعد کسی کی بھی ذرا سے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کریم اسی عقیدے پر ہمیں زندہ رکھے، اسی عقیدے پر ہمیں آنے والی نسلوں کو بھی یہ بتائے کہ میرے نبی احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، اور ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔